آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی آگے ہے، ایک ایسی وضاحت جو ہمیں سیدھا جنت کے دروازوں تک لے جائے گی، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ وہ لمحہ آ گیا ہے، دنیا کی ساری آزمائشیں، سارے امتحان، سب ختم، اور سامنے کیا ہے؟ ہمیشہ کی راحت کا وعدہ۔ اچھا، تو اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے سے پہلے ایک آخری مرحلہ ابھی باقی ہے، ایک حتمی حساب کتاب جو اس دنیا کے سفر کو مکمل کرتا ہے۔ یہ سفر جو ہے اس کے 3 بہت اہم مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے تو یوم حساب، جب سب کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر آتا ہے وہ فیصلہ کن لمحہ، جب ہر ایک کو ان کے اعمال کی کتاب دی جائے گی، اور دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب ہے کامیابی کی گارنٹی۔ اور پھر بالکل آخر میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پاکیزگی کا عمل ہوتا ہے جو روح اور جسم دونوں کو ابدی زندگی کے لیے کہنے کے تیار کرتا ہے۔ اور یہ پاکیزگی صرف روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تبدیلی انسان کو اس کی ساری دنیاوی خامیوں سے پاک کر کے جنت کے لیے ایک مکمل، ایک پرفیکٹ حالت میں لے آتی ہے، ایک ایسی حالت جو ہمیشہ رہنے کے لائق ہو۔ تو اس آخری پاکیزگی کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جس کا ہر مومن کو شدت سے انتظار تھا، جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں پہلا قدم رکھنے کا تجربہ۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ ایک خاص نیک عمل کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا میں زندگی گزاری کیسے۔ لیکن ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ ان 8 دروازوں کے اوپر لکھا ایک ہی کلمہ ہے، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ نجات کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب جڑتے ایک ہی جگہ ہیں، یعنی ایمان کی وحدت پر۔ یہ صرف ایک دروازے کا کھلنا نہیں ہے، یہ ایک نئے وجود کی شروعات ہے۔ یہ احساسات، یہ خوشبو، یہ ٹھنڈی ہوا، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ اب پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اندر قدم رکھنے کے بعد زندگی آخر ہے کیسی؟ یہاں پر دنیاوی زندگی کی ساری پابندیاں اور مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی حقیقت شروع ہوتی ہے جو ہمارے تصور سے بھی کہیں آگے ہے۔ دنیا اور جنت کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں جہاں تھکاوٹ، بیماری اور غم ہماری زندگی کا حصہ ہیں، وہیں جنت میں ہمیشہ رہنے والی توانائی، صحت اور خوشی، یہ وہاں کی بنیادی حقیقت ہے۔ یہ ایک مکمل اور دائمی سکون کی حالت ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور علامتی لمحہ ہے۔ یہاں موت کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جنت میں رہنے والوں کو یقین دلاتا ہے کہ ان کی خوشی اور ان کی زندگی واقعی ابدی ہے، اور انہیں اب کبھی ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ تو بس چند نعمتیں ہیں۔ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے سے لے کر سوچ کی رفتار سے سفر کرنے تک، جنت میں زندگی خوشی، سکون اور حیرت سے بھری ہوئی ہے، اور تنہائی، جو اس دنیا کا ایک بہت بڑا دکھ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 90 کال اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جنت کا جتنا بھی سوچ لیں، جتنا بھی تصور کر لیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ہماری انسانی سمجھ اس کی وسعت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ جنت کی یہ عظیم حقیقت سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک جگہ نہیں، بلکہ اس کے مختلف درجات ہیں، اور ہر درجہ ایک بلند مقام اور بڑے انعام کی نمائندگی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق جنت کے 7 الگ الگ درجات بیان کیے گئے ہیں، ہر ایک اپنی منفرد خوبصورتی اور خصوصیات کے ساتھ، جو اہل جنت کو ان کے اعمال کے مطابق عطا کیے جائیں گے۔ اور ان تمام درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس۔ اس کی خاص حیثیت اس کے مقام کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے سب سے قریب ہے، جو اسے سب سے بڑا انعام بناتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ذرائع میں اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ صرف عبادات نہیں ہیں، بلکہ یہ کردار کی مضبوطی اور بہترین اخلاقیات کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام محلات، نہروں اور لامتناہی لذتوں سے بھی بڑھ کر ایک ایسی نعمت ہے جو جنت کا اصل جوہر ہے، اس کا حتمی مقصد ہے۔ یہ مثال بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ ہماری دنیاوی عقل جنت کی حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ سکتی۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بلی ٹیلی ویژن کے تصور کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے تجربے کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو
نازک نقطہ یہ ہے کہ جب ہر خواہش پوری ہو جائے، جب ہر نعمت مل جائے، تو اس سے بھی بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ختمی خوشی اللہ کا دیدار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تخلیق اپنے خالق کو دیکھتی ہے، اور یہ تجربہ جنت کی باقی تمام نعمتوں پر بھاری ہے۔ اور یہ دیدار ایک بہت بڑی تقریب میں ہوگا۔ اہل جنت اکٹھے ہوں گے، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور پھر اللہ اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ یہ وہ الہی الفاظ ہیں جو اس لمحے کہے جائیں گے، جو ابدی سکون، قبولیت اور لامتناہی خوشی کی حتمی ضمانت ہیں۔ آخر میں یہ پوری وضاحت ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ اگر جنت ہماری ابدی منزل ہے تو پھر اس دنیا میں ہمارا سفر کیسا ہونا چاہیے؟